اس چینل پر کسی تصویر، کسی میوزک کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آگے بڑھائیے اور صدقہ جاریہ میں حصہ لیجیے۔ بے شک صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 18۔ اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، تو ان کے بیچ ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 44 کا ترجمہ۔ اور یہ صحیح حدیث میں ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عورتوں پر لعنت ہے جو دوسروں کے بال اپنے بالوں کے ساتھ ملائیں، اور اس پر جو کسی دوسری عورت سے بال ملوائے یا جلوائے۔ اور آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سود خور پر لعنت فرمائے۔ اور آپ نے تصویر بنانے والوں پر لعنت فرمائی۔ اور آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جو زمین کی حدوں میں رد و بدل کرے۔ اور فرمایا، اللہ تعالیٰ چور پر لعنت کرے جو انڈے کی چوری کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جو اپنے ماں باپ پر لعن طعن کرے۔ اور اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جانور ذبح کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مدینہ میں کوئی بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو پناہ دے تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ریل، زقوان اور عصبہ قبیلوں پر لعنت فرما، انہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ یہ تینوں عرب کے قبیلے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ اور آپ نے ان مردوں پر لعنت کی جو عورتوں کی سی صورتیں اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت کی جو مردوں کی سی صورتیں اختیار کرتی ہیں۔ یہ تمام الفاظ جو نقل ہوئے ہیں یہ صحیح حدیثوں میں ہیں۔ ان میں سے کچھ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہیں، اور کچھ ان میں سے کسی ایک میں ہیں۔ میں نے ان کی طرف اشارہ کرنے میں سار سے کام لیا ہے، اور ان احادیث کا زیادہ تر حصہ میں اس کتاب کے الگ الگ بابوں میں ذکر کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ فائدہ: امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کی گئی آیات و احادیث سے یہ واضح ہے کہ اس طرح لعنت کرنا تو جائز ہے۔ ظلم کرنے والوں، جھوٹ بولنے والوں، رشتے کاٹنے والوں پر لعنت ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن کسی ایک شخص کا نام لے کر لعنت کرنا یہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ ظاہری میں ظالم ہو، جھوٹا ہو، رشتوں کو کاٹتا ہو یا قاتل ہو، کیونکہ کسی کو یہ پتہ نہیں کہ جس شخص پر وہ اس کے ظلم یا جھوٹ یا کسی اور گناہ کی وجہ سے لعنت کر رہا ہے، اس نے اپنے اس گناہ سے توبہ کر لی ہو اور وہ ظالم یا جھوٹا وغیرہ شمار نہ ہو۔ اس لیے کسی بھی گناہ گار مسلمان کے لیے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا گناہ گار ہو، اس پر اس کی زندگی میں یا اس کے مرنے کے بعد لعنت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے مرنے سے پہلے اس نے خالص توبہ کر لی ہو اور اللہ نے اسے معاف کر دیا ہو۔ صرف یہ کہنا جائز ہے کہ جھوٹوں پر، ظالموں پر یا فلاں فلاں کام کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما دیجیے، صحت دے دیجیے۔ یا اللہ ہدایت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو لعن طعن کرنے سے بچا لیجیے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔